بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے، ایک نیا باب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ چھوٹی سی کہانی ہے اس کے اندر۔ باب الناسک والضیف۔ ناسک جمع نساک، عابد و زاہد، اور ضیف جمع ضیوف منے مہمان۔ عابد و زاہد اور مہمان کا قصہ، عابد و زاہد اور مہمان کا واقعہ۔ قال دبشلیم الملک لبیدب الفیلسوف۔ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، بار بار اس کو بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ دبشلیم بادشاہ نے کہا لبیدب الفیلسوفی، بیدبا فلسفی کو۔ الملک کو پڑھیں گے کیونکہ بدل مبدل من ہو، یعنی جو دبشلیم ہے وہی بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، جو بیدبا ہے وہی فلسفی ہے۔ قال دبشلیم الملک لبیدب الفیلسوفی۔ دبشلیم بادشاہ نے بیدبا فلسفی سے کہا، کیا کہا؟ قد سمعت هذا المثل، میں نے اس مثال کو سنا۔ فضرب لی، پس آپ مجھ سے بیان کیجئے، مثل الذی، اس شخص کی مثال کو، الذی جو، اس کا دو بار ترجمہ کریں گے، کیسے؟ فضرب لی مثل الذی، پس آپ مجھ سے بیان کیجئے، مثل الذی، اس شخص کی مثال کو، الذی جو، یدعو، صنعہ الذی یلیق بہ ویشاکلہ۔ ودعا، یدعو ودن کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا۔ صنعن بولتے ہیں پیشے کو، ٹھیک ہے۔ لا کا یلیق، اس کا مطلب ہوتا ہے مناسب ہونا، لائق ہونا۔ اور شاکلا یشاکل، اے وافق یوافق، موافق ہونا، ہم شکل ہونا، مشابہ ہونا، شایان شان ہونا، یہ سارا معنی اس کا کرتے ہیں۔ تو الذی جو، یدعو چھوڑ دیتا ہے، صنعہ الذی اپنے اس پیشے کو، الذی یدعو جو چھوڑ دیتا ہے اپنے، اس ضمیر کا پہلے ترجمہ کریں گے، اپنے اس پیشے کو، الذی یلیق بہ، جو اس کے لائق ہوتا ہے، ویشاکلہ، اور اس کے موافق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یشاکلہ ای یوافقہ، جو اس کے لائق ہوتا ہے، جو اس کے شایان شان ہوتا ہے، جو اس کے موافق ہوتا ہے۔ ویطلب غیرہ فلا یدرکہ، اور طلب کرتا ہے غیرہ، اس کے علاوہ کو، یعنی اس کے علاوہ دوسرے پیشے کو طلب کرتا ہے، دوسرے پیشے کو اپناتا ہے۔ فلا یدرکہ، پس وہ اس کو حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ ادرک یدرک، ادراک میں نے پانا۔ فلا یدرکہ، پس وہ اس پیسے کو، دوسرے والے جو پیشہ ہے اس پیشے کو حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ لیبقا ہے، دوسرے نسخے میں نے دیکھا تو وہاں فیبقا ہے۔ فیبقا، بقیہ کا مطلب باقی بچنا، اور فا کے حساب سے زیادہ مناسب اور بہتر ترجمہ مجھے لگا فیبقا، پس وہ باقی بچ جاتا ہے۔ یہ دونوں حال ہے، حیران مترددن، ٹھیک ہے۔ الحیران کا مطلب ہوتا ہے حیرت زدہ، پریشان، ٹھیک ہے۔ متردد اس میں فاعل کا صیغہ حال واقع ہے۔ تردد فی الشیء کا مطلب ہوتا ہے پشو پیش کرنا، ٹھیک ہے۔ اور حار بصرہ، یحار حیرن و حیرتن و حیرانن، حیرانن یا کے فتحہ کے ساتھ، نگاہ کا چکا چوند ہونا، یہ معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ حیران کا معنی کریں گے یا کے سکون کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ حیران مترددن، فیبقا، بس وہ باقی بچ جاتا ہے، باقی بچتا ہے، حیران مترددن، حیران اور پریشان ہو کر کے، پریشان و سسدر رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پریشان اور ششدر رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے، پشو پیش میں باقی رہتا ہے۔ فیبقا، بس وہ باقی رہتا ہے، حیران مترددن، حیران و پریشان اور پشو پیش میں، ٹھیک ہے۔ یہ حالت اس کی بیان ہو رہی ہے۔ لیبقا، تاکہ وہ باقی رہے، حیران و پریشان، یہ زیادہ مناسب ترجمہ نہیں لگا، فا کے ساتھ ہی زیادہ مناسب۔ فیبقا حیران مترددن، پس وہ حیران و ششدر رہ جاتا ہے، حیران و ششدر باقی بچتا ہے۔ قال الفیلسوف، فلسفی نے کہا، زعموا، لوگوں کا گمان ہے، لوگوں کا کہنا ہے، انہ کان بارض الکرخ ناسک عابد مجتہد، کہ سرزمین کرخ میں، کرخ یہ جگہ کا نام ہے، سرزمین کرخ میں، ناسکن ایک عابد، ناسکن عابد ایک عابد و زاہد رہا کرتا تھا، مجتہد محنتی، یعنی ناسکن کی صفت عابد بھی ہے اور مجتہد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک عابد و زاہد، ایک محنتی عابد و زاہد تھا، یعنی رہا کرتا تھا، سرزمین کرخ میں ایک محنتی عابد و زاہد تھا یا رہا کرتا تھا۔ فنزل به ضیف ذات یوم، ذات یومن ایک دن اس کے یہاں ایک مہمان آیا، اترا، نزلہ نازل ہوا یعنی آیا، فنزل به ضیف ذات یومن، ایک دن اس کے یہاں ایک مہمان آیا،
فدعا الناسک لضیفہ بتمر لیطرفہ بہ. دعا یدعو کا معنی ہوتا ہے بلانا، ٹھیک ہے. فدعا الناسک، تو ناسک نے بلایا، لضیفہ اپنے مہمان کو، بتمر کھجور کے لیے، کھجور کھانے کے لیے بلایا، لیطرفہ بہ تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اس کو کیا کر دے، خوش کر دے. اطرفہ کا معنی ہے اطرفہ فلانن، جسے کہا جاتا ہے اطرفہ فلانن بکذا، کوئی چیز کسی کو تحفے میں دینا، ٹھیک ہے. پیش کرنے کا معنی بھی ہوتا ہے قدمہ لہو، ٹھیک ہے. لیطرفہ بہ تاکہ وہ اپنے مہمان کو وہ کھجور کیا کرے، پیش کرے. ناسک نے اپنے مہمان کو کھجور کے لیے بلایا، کھجور کی دعوت دی، لیطرفہ بہ تاکہ وہ کھجور اس کو کیا کرے، پیش کرے، اس کو دے کھانے کے لیے. لیطرفہ بہ تاکہ وہ اس کو وہ کھجور کھانے کے لیے دے. فاکلا منہ جمیعا، تو ان دونوں نے، فاکلا جمیعا منہ، تو ان دونوں نے تاکید کے لیے جمیعا، ان دونوں نے اس کو کھایا، کھجور کو کھایا. ثم قال الضیف، پھر مہمان نے کہا، ما احلا ھذا التمر واطیبہ. یہاں پہ دیکھیے یہ فعل تعجب ہے کہ ما احسن زیدن جیسے پڑھے ہوں گے مثال میں، فعل تعجب کی مثال. تو ما افعل بہ، اور ایک تو بہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور ایک ما احسن زیدن جیسے مثال پڑھے تھے وہ یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے. فعل تعجب، ایکسکلامیٹری کا نشان بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں. معنی اس کا کیا کریں گے، ما احلا ھذا التمر واطیبہ، یہ کھجور کس قدر میٹھے، واطیبہ اور مزیدار ہیں، ٹھیک ہے. ما احلا ھذا التمر واطیبہ، یہ کھجور کس قدر میٹھے، کتنے میٹھے اور کس قدر مزیدار ہیں. فلیس ھو فی بلادی التی اسکنھا، سکن اسکن، سکون مطلب رہنا، ٹھیک ہے، بلد کی جمع ہے بلاد. فلیسا نہیں ہے، ہوا یہ یعنی کھجور، فی بلادی التی میرے اس شہر میں، میرے اس شہر میں، اسکنھا جس میں میں رہتا ہوں. فلیسا ہوا یہ کھجور نہیں ہے، فی بلادی التی میرے ان شہروں میں، التی اسکنھا جن میں میں رہتا ہوں. ولیتہ کان فیہا، کاش کہ یہ ان میں ہوتا، ولیتہ کاش کہ یہ کھجور، کان فیہا ان میں ہوتا. ثم قال، پھر اس نے کہا، ارا ان تساعدنی علی ان آخذ منہ ما اغرسہ فی ارضنا. ارا مجھے لگتا ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یعنی میں مناسب سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے، اس کا ترجمہ ایسے بھی کرتے ہیں، ارا من المناسب، جیسے میں مناسب سمجھتا ہوں، ان تساعدنی، ساعدہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، ساعدہ یساعد مساعدۃ، کہ آپ میری مدد کریں، علی ان اس بات پر کہ آخذ منہ میں اس میں سے لے لوں، ما اس چیز کو، اغرسہ جسے میں بو دوں، جسے میں لگا دوں، فی ارضنا ہمارے سرزمین میں. غرسا الشجر یغرس غرسا، پودا لگانا، درخت لگانا، ٹھیک ہے. تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں، علی ان اس بات پر کہ آخذ منہ ما، میں اس میں سے اس چیز کو لے لوں، یعنی اس کے کچھ نرسری وغیرہ لے لوں، پودے لے لوں، اغرسہ جسے میں بو دوں، جسے میں لگا دوں، فی ارضنا ہماری سرزمین میں. فإنی لست عارفا بثمار ارضکم ہذہ ولا بمواضعها. فإنی لست عارفا، کیونکہ میں لست عارفا جاننے والا نہیں ہوں، میں جانتا نہیں ہوں. عارف عرفہ سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. فإنی لست عارفا، کیونکہ میں جاننے والا نہیں ہوں، نہیں جانتا ہوں، بثمار ارضکم ہذہ تمہارے اس سرزمین کے پھلوں کو، ٹھیک ہے. کیونکہ میں جانتا نہیں ہوں، جاننے والا نہیں ہوں، بثمار ارضکم ہذہ تمہارے اس سرزمین کے پھلوں کو، ولا بمواضعها اور نہ ہی ان کے جگہوں کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان پھلوں کی جگہوں کو جانتا ہوں. فقال له الناسک، تو ناسک نے اس سے کہا، ناسک نے مہمان سے کہا، لیس لک فی ذلک راحۃ، یعنی لیس راحۃ لک فی ذلک، تمہارے لیے اس میں کوئی راحت نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے، مت لے کر کے جاؤ، ٹھیک ہے. لیس لک فی ذلک راحۃ، تمہارے لیے اس میں کوئی راحت نہیں ہے، اس کام میں کوئی سکون نہیں ہے. فإن ذلک یثقل علیک، کیونکہ یہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا،
تم پر بھاری ہو جائے گا، یعنی تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ يَثْقُلُ عَلَيْكَ، کیونکہ یہ تم پر بھاری ہو جائے گا یا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لَعَلَّ ذَلِكَ لَا يُوَافِقُ أَرْضَكُمْ مَعَ أَنَّ بِلَادَكُمْ كَثِيرَةُ الْأَثْمَارِ فَمَا حَاجَةٌ مَعَ كَثِيرَةِ ثِمَارِهَا إِلَى التَّمْرِ مَعَ وَخَامَتِهِ وَقِلَّةِ مُوَافَقَتِهِ لِلْجَسَدِ۔ لَعَلَّ ذَلِكَ، ہو سکتا ہے کہ یہ یعنی یہ کھجور، لا یوافق، موافق نہ ہو، ارضکم، تمہاری سرزمین کے۔ لعل ذالک لا یوافق ارضکم، وافق یوافق موافق ہونا، موافقت کرنا، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری سرزمین کے موافق نہ ہو، مع ان، باوجود یہ کہ بلادکم، تمہاری سرزمین کثیرۃ الاسمار، بہت زیادہ پھلوں والی ہے، وہاں پہ بھی بہت سارے پھل فروٹ ہوتے ہوں گے، ٹھیک ہے، باوجود یہ کہ بلادکم، تمہاری سرزمین کثیرۃ الاسمار، بہت زیادہ پھلوں والی ہے۔ فما حاجۃ الی التمر، فما حاجۃ الی التمر، تو کھجور کی کیا ضرورت ہے، مع کثرت ثمارہا، اس سرزمین کے پھلوں کی کثرت کے ساتھ، پھلوں کی کثرت کے باوجود، یعنی اتنے سارے پھل فروٹ ہوتے ہیں تو کھجور کی کیا ضرورت ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ فما حاجۃ الی التمر، اس کو یہاں سے جوڑیں گے، فما حاجۃ الی التمر، کھجور کی کیا ضرورت ہے، مع کثرت ثمارہا، اس سرزمین کے کثرت ثمار کے باوجود، بہت زیادہ پھل ہونے کے باوجود، مع وخامتہ وقلت موافقتہ للجسد۔ وخامت یہ مصدر ہے، وخما الطعام کہا جاتا ہے، یوخم وخامتن، باب کروما سے، ووخومتن ووخومن، کھانے کا ثقیل ہونے کی وجہ سے ناقابل ہضم ہونا اور مزیدار نہ ہونا، ٹھیک ہے، ناقابل ہضم ہونا یا ترجمہ کریں گے، مع وخامتہ وقلت موافقتہ للجسد، اس کا ناقابل ہضم اور جسم کے لیے ناموافق ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ناموافق ہونے کی وجہ سے، مع کا معنی ہے کی وجہ سے کریں گے، یا ناموافق ہونے کے ساتھ تمہیں کھجور کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ فما حاجۃ الی التمر، کھجور کی کیا ضرورت ہے، مع وخامتہ وقلت موافقتہ للجسد، اس کے ناقابل ہضم ہونے کی وجہ سے، ناقابل ہضم ہونے کے ساتھ، وقلت موافقتہ للجسد، اور جسم کے لیے کم موافق یا ناموافق ہونے کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کے ناقابل ہضم اور جسم کے لیے ناموافق ہونے کی وجہ سے، مع وخامتہ وقلت موافقتہ للجسد، اس کا ناقابل ہضم اور جسم کے لیے ناموافق ہونے کی وجہ سے۔ ثم قال له الناسک، پھر ناسک نے اس سے کہا، کیا کہا، انہ لا يعد حلیما من طلب ما لا یجد، عد یعد مطلب ہوتا ہے شمار کرنا یا مجہول کا صیغہ ہے لا يعد، انہ لا يعد حلیما، بے شک بردبار یا دانہ شمار نہیں کیا جاتا ہے، بے شک بردبار یا دانہ نہیں شمار کیا جاتا ہے، من وہ شخص، طلبہ جس نے طلب کیا، ماں اس چیز کو، لا یجدو جسے وہ نہیں پاتا ہے، یعنی جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے اس کو وہ طلب کرتا ہے، تو گویا کہ وہ حکیم نہیں ہے، دانا شخص نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لا يعد حلیما، دانا شمار نہیں کیا جاتا ہے وہ شخص جو طلب کرتا ہے ایسی چیزوں کو جسے وہ نہیں پاتا ہے۔ وَإِنَّكَ سَعِيدُ الْجَدِّ، سعید الجد نیک بخت، ٹھیک ہے، بے شک تم سعید الجد نیک بخت ہو، یا نیک بخت شمار کیے جاؤ گے، نیک بخت جانے جاؤ گے، اذا اس وقت، قنعت بالذی، جب تم قانع ہو جاؤ گے اس چیز پر، قنع یقنع باب سمیہ سے قانع ہونا، اور اقناع مطلب قانع کرنا، تو وَإِنَّكَ سَعِيدُ الْجَدِّ، بے شک تم نیک بخت شمار ہوگے، نیک وقت شمار کیے جاؤ گے، اذا جب، قنعت بالذی تم اس چیز پر قناعت کرو گے، تجدو جسے تم پاتے ہو، یعنی جو قابل حصول ہو، اس چیز کی کوشش کرو گے تب دانہ شمار ہوگے، ٹھیک ہے، جب تم قناعت کرو گے اس چیز پر، تجدو جسے تم پاتے ہو۔ وَزَهَدْتَ فِيمَا لَا تَجِدُ، اور کنارہ کش ہو جاؤ گے، چھوڑ دو گے، فیما ان چیزوں کو، لا تجدو جسے تم نہ پاتے ہو، یعنی جو ناقابل حصول ہے اسے چھوڑ دو گے، تب تم نیک بخت شمار کیے جاؤ گے، ٹھیک ہے، اور تم
کنارہ کش ہو جاؤ گے، چھوڑ دو گے ان چیزوں کو جسے تم نہیں پاتے ہو۔ وَكَانَ هَذَا النَّاسِكُ يَتَكَلَّمُ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، اور یہ ناسک بولتا تھا، بات کرتا تھا عبرانی زبان میں، یعنی عبرانی زبان وہ ناسک بولتا تھا، اس کی زبان ہی عبرانی تھی۔ وَكَانَ هَذَا النَّاسِكُ يَتَكَلَّمُ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، اور وہ ناسک عبرانی زبان بولتا تھا، بولا کرتا تھا۔ فَاسْتَحْسَنَ الضَّيْفُ کلامہ وَأَعْجَبَہُ، ٹھیک ہے، استحسنہ کا مطلب ہوتا ہے پسند کرنا، اچھا سمجھنا، ٹھیک ہے۔ فَاسْتَحْسَنَ الضَّيْفُ کلامہ، تو مہمان کو اس کی بات اچھی لگی، اس کی زبان کو اس نے اچھا سمجھا۔ فَاسْتَحْسَنَ الضَّيْفُ کلامہ، تو مہمان کو اس کی بات اچھی لگی، وَأَعْجَبَہُ، اور وہ اسے بھا گئی، وہ اسے پسند آ گئی، وَأَعْجَبَہُ، اور وہ اسے بھا گئی، اسے پسند آ گئی۔ فَتَكَلَّفَ أَن يَتَعَلَّمَهُ، فتکلف، تو اس نے تکلف کیا، ان يتعلمہ، کہ وہ اس زبان کو سیکھے، ٹھیک ہے، یعنی اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کی۔ فتکلف ان يتعلمہ، تو اس نے تکلف کیا کہ وہ اس زبان کو سیکھے، اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کی، تکلف کیا۔ وعالج فی ذلک نفسہ ایاما، عالج الشیء یعالج معالجۃ وعلاجا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی مشق کرنا، بار بار کرنا، لگے رہنا، ٹھیک ہے۔ اور المریضہ جب اس کا صلہ آتا ہے عالج المریضہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے علاج کرنا، ٹھیک ہے۔ وعالج فی ذلک نفسہ ایاما، اور اس میں اپنے آپ کو کئی دنوں تک اس نے لگائے رکھا۔ وعالج فی ذلک نفسہ، اور اس نے اپنے آپ کو لگائے رکھا، فی ذلک، اس میں یعنی عبرانی زبان سیکھنے میں، ایامن، کئی دنوں تک، اس نے اس پر کئی دنوں تک محنت کی۔ وعالج فی ذلک نفسہ ایامن، اس نے اپنے آپ کو اس میں کئی دنوں تک لگائے رکھا۔ فقال الناسک لضیفہ، تو ناسک نے اپنے مہمان سے کہا، کیا کہا؟ یہ ویڈیو لمبی ہو گئی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ کہانی ختم بھی ہو جائے گی، یہیں تک ہے، ٹھیک ہے، یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔